اسرائیل کے دفاعی میزائل نظام آئرن ڈوم کی تعریفیں سن سن کے کان پھٹ گئے تھے، لیکن دنیا کا یہ سب سے مضبوط نظام حماس کے درجن بھر دیسی راکٹوں کی تاب نہ لا سکا۔ ہر طرف اس کے گن گائے جاتے تھے، لوگ تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، لیکن یہ معمولی سے راکٹوں کے سامنے جواب دے گیا۔ لیکن اگر شاہین 3 جیسے محض چند راکٹ اسرائیل پر داغے جائیں تو یہ ناجائز وجود لمحوں میں صفائے ہستی سے مٹ جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IM TV، میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ آج کی اس ویڈیو میں آئرن ڈوم کی ناکامی اور فلسطین کی اب تک کی صورتحال پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے میں حماس کے ایک سینئر کمانڈر کی شہادت ہوئی تو حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر 1500 راکٹ داغے۔ اسرائیل کے جدید اینٹی میزائل سسٹم نے کئی میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود سینکڑوں راکٹ نشانے پر لگے۔ اسرائیل کا جدید ترین دفاعی سسٹم فیل ہو گیا۔ وقت ایسا بھی آیا کہ سارے اسرائیلی شہر حماس کے نشانے پر آ گئے۔ راکٹ حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی شہر اشکلون میں تیل کی پائپ لائن تباہ ہو گئی۔ تل ابیب ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل کرنا پڑا۔ بالون میں TV اسٹیشن کی عمارت تباہ کر دی گئی۔ تو یہ تھی آئرن ڈوم کی صلاحیت۔ بدلے میں اسرائیل نے بین الاقوامی نشریاتی ادارے والی عمارت کو تباہ کیا۔ برج الجلا عمارت میں الجزیرہ اور ایسوسییٹڈ پریس کا دفتر تھا۔ اس حملے کے بعد اسرائیل نے حماس کے ایک اعلیٰ رہنما کے گھر پر بھی بمباری کی اور ایک پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے حملے میں 8 بچے اور 2 خواتین شہید ہوئی۔ اس وقت دنیا میں محض 6 ممالک کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، جن میں روس، امریکہ، چائنا، فرانس، اسرائیل اور بھارت شامل ہیں۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سب سے سمارٹ فضائی ڈیفنس سسٹم شمار کیا جاتا ہے۔ آئرن ڈوم 3 حصوں پر مشتمل ہے اور ان تینوں حصوں کو ملا کر ایک بیٹری کہا جاتا ہے۔ بیٹری کا پہلا حصہ RDU یعنی ریڈار ڈیٹیکشن یونٹ ہے، جو کوئی بھی موونگ آبجیکٹ، میزائل یا راکٹ اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے سے کئی کلومیٹر پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر کے سسٹم کو اس کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ دوسرا حصہ BMC یعنی بیٹری مینجمنٹ اینڈ کنٹرول یونٹ ہے۔ یہ یونٹ آنے والے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کی اسٹریٹجی بناتا ہے اور فوری طور پر سگنلز جنریٹ کر کے تمام یونٹس کو آگاہ کر دیتا ہے۔ تیسرا حصہ MFU یعنی میزائل فائرنگ یونٹ ہے، جو سگنلز ملتے ہی میزائل فائر کرتا ہے، اور یہ میزائل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اسرائیل کی جانب آنے والے میزائل یا راکٹ کا تعاقب کر کے اسے اسرائیل کی فضائی حدود سے باہر ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اس جدید ترین اور خودکار ڈیفنس سسٹم کی ایک بیٹری یونٹ پر لگ بھگ $50 ملین لاگت آتی ہے۔ آئرن ڈوم میں استعمال ہونے والے میزائل ہیٹ اینڈ موشن ڈیٹیکٹر سینسرز رکھتے ہیں۔ یہ میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں اور فضا میں اپنا رخ تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ایک میزائل کی قیمت 40 سے 60 ہزار امریکی ڈالر ہے۔ اسرائیل نے ایسی 10 بیٹریز ڈپلوائے کر رکھی ہیں، جس کے بعد اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس حماس کے پاس دیسی ساختہ راکٹس ہیں، جو کہ انتہائی محدود رینج تک مار کر سکتے ہیں۔ یہ راکٹ مقامی سطح پر خفیہ ورکشاپس میں لوہے کے پائپ کاٹ کر تیار کیے جاتے ہیں، جن کی تکنیک پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیانی عرصے میں استعمال کی جاتی تھی۔ حماس کے انہی دقیانوسی دیسی راکٹوں سے دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے۔ حماس نے آئرن ڈوم کو توڑنے کے لیے بہت سادہ سی تکنیک استعمال کی۔ ایک ساتھ سینکڑوں میزائل اسرائیل میں مختلف ڈائریکشن سے فائر کر دیے، جس سے آئرن ڈوم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بریک ہو گئی۔ درجنوں میزائل آئرن ڈوم کو ڈاج کر کے اسرائیلی شہروں میں جا گرے، جہاں انہوں نے تباہی مچا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں آئرن ڈوم موضوع بحث بن گیا۔ حماس کے اس کامیاب حملے نے تمام عالمی طاقتوں کے دفاعی نظام پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکہ، برطانیہ اور ارجنٹینا سمیت مختلف ممالک میں احتجاج کیا گیا اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ امریکی شہر شکاگو میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگائے گئے۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں بھی شہری فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ارجنٹینا میں اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر حملوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس کے علاوہ ترکی کے شہر انقرہ اور استنبول، بنگلہ دیش، اردن، لبنان، پاکستان، اسکاٹ لینڈ سمیت مختلف ملکوں میں احتجاج کیا گیا اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا طلب کردہ اجلاس امریکہ کی جانب سے مخالفت کے بعد ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اجلاس روک نہیں رہا ہے، چاہتا ہے کہ یہ اجلاس بعد میں بلایا جائے۔ امید ہے اس دوران سفارتکاری کو موقع ملے گا۔ ہم مشرق وسطیٰ پر کھلی بحث کے حامی ہیں۔ امریکی سرکار کا یہاں یہ کہنا تھا کہ ہمارا موقف واضح ہے کہ راکٹ حملے رکنے چاہیے، کیونکہ اس سے قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔
नाज़रीन, यहाँ अमेरिका बहादुर से ये पूछा जाना चाहिए कि चंद इसराइलियों की हलाकत पर तो रॉकेट हमले रोकने का मौक़िफ़ दे दिया, मगर जो इसराइल फ़िज़ाई हमले करके सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है? अमेरिका ने हमेशा इसराइल की बेजा हिमायत की है। इसी वजह से इसराइल शुतुर मुहार बन गया है और जब चाहता है अरब ममालिक और फ़लस्तीन पर गोलाबारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की दरख्वास्त पर मुस्लिम ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का ऑनलाइन इजलास तलब किया गया है, जिसमें इसराइली बमबारी और मस्जिद अल-अक्सा के हाथे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर रुकन ममालिक के वज़राए खारजा गौर व गौज़ के बाद मुश्तरका लहे अमल मुरत्तब करेंगे। इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम का इजलास इसराइल की जानिब से रवां हफ्ते के आगाज से अब तक मुसलसल गजा पर बमबारी के बाद तलब किया गया। नाजरीन, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के अलावा कोई भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ हक उठाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की ने फ़लस्तीन के हक में अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का फैसला किया है। मज़ीद बरां पाकिस्तान चाइना को और तुर्की रूस को इसराइल के खिलाफ मुतहर्रिक करने जा रहे हैं। इसराइली हमलों में मीडिया हाउस समेत कई रिहायशी इमारतें भी ज़मीन बोस हो गईं और अब तक 250 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 30 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 6000 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। नाज़रीन, ये थी फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ अब तक की हालिया अपडेट और साथ हमने आपको बताया कि कैसे आयरन डोम सिस्टम नाकाम हो चुका है। तो आपको हमारी ये क्वेश्चन कैसी लगी है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए।